اب آپ نے عبارت بھی پڑھ لی ہے، اس کے معانی بھی نکال دیے ہیں، اب اس کے بعد اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، سمجھنا الگ چیز ہے، ترجمہ کرنا الگ چیز ہے۔ ترجمہ کرنا ایک مشکل فن ہے اور ایک مستقل فن ہے، آپ کے سمجھ میں آنا آپ کے لیے کافی ہے۔ اب جب عبارت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے بعد اب نمبر ہے اچھی تعبیرات کو لینے کا اور اچھے الفاظ کو لینے کا۔ جو نئے جملے آپ کو مل رہے ہیں ان کو اپنے پاس کاپی میں نوٹ کریں، جو نئے الفاظ آپ کو مل رہے ہیں تو JB سائز کی کاپی آپ لے لیں اور نئے الفاظ کو اس کے اندر نوٹ کریں، محفوظ کریں اور لکھیں۔ مثلا مجھے عبارت پڑھتے ہوئے یہاں پر کوئی لفظ یہ پسند آ گیا ہے کہ خبت فی الصحافۃ وکنت رأسا فی الکلام۔ خبت فی الصحافۃ وکنت رأسا فی الکلام۔ اب میں نے خبت کا لفظ ہے، اس کا معنی دیکھا، مجھے پتہ چلا ہے تو خا سے ہے، پھر خا یا با یہ اس کے حروف اصلی ہے، وہاں پر دیکھا معنی آیا ناکام ہونا۔ خبت فی الصحافۃ، میں ناکام ہوا صحافت میں، وکنت رأسا فی الکلام، حالانکہ کلام میں تو میں سردار تھا۔ یہ لفظ کتنا اچھا ہے، مطلب یہ کہ بولنا تو مجھے بڑا اچھا آتا ہے، لکھنا تو مجھے بڑا اچھا آتا ہے، لیکن میں کامیاب صحافی نہیں بن سکا۔ یہ دنیا کی حالات کی وجہ سے کہ آج کل اس کو تو نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو اچھا لکھنا آ رہا ہے، بس جو زیادہ چاپلوسی کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا صحافی بن سکتا ہے۔ تو کہہ رہے خبت فی الصحافۃ وکنت رأسا فی الکلام۔ اب یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھا، یہ الفاظ آپ کو نئے مل گئے۔ اس طریقے پر جب آپ ادبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کے پاس نئے نئے الفاظ، نئے نئے جملے جمع ہوں گے، اور بہت ہی کم وقت میں جب آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ آ جائے گا، اس کو پھر آپ اپنے بولنے میں بھی استعمال کریں، لکھنے میں بھی استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ یہ طریقہ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔